اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 31 سے 40 تک کی تفصیلی تفسیر کو سمجھا۔ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا، شیطان کی دشمنی، اللہ کی رحمت، ہدایت کی اہمیت اور ہماری زندگی کا مقصد بیان کرنے والی آیات ہے۔ آئیے ان آیات کا خلاصہ اور ان سے حاصل ہونے والے عظیم اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق، علم انسان کے لیے اصل فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کے علم کو ظاہر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں علم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھیے وہ علم ہی فائدہ مند ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان، اس کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کی طرف لے جائے۔ دوسرا سبق، عاجزی کامیابی کی علامت ہے۔ جب فرشتوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فوراً عرض کیا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہی حقیقی علم کی پہچان ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ تیسرا سبق، تکبر انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اپنی رائے کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ اسے پاک نہ کر دے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھا سبق، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکے سے گمراہ کیا۔ آج بھی وہ اسی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، توبہ کو مؤخر کراتا ہے اور انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ پانچواں سبق، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہر گناہگار انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جب تک جان باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چھٹا سبق، کامیابی صرف اللہ کی ہدایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ ہدایت صرف معلومات کا نام نہیں، ہدایت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ قرآن اور سنت ہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ ساتواں سبق، آخرت کو کبھی نہ بھولے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، اسی لیے ہر فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ آٹھواں سبق، نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمیں بھی ایمان، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحت، وقت، خاندان اور رزق جیسی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے، آخرت میں کامیاب کرے اور شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رکھے تو ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے والا بنا۔ ہمیں فرشتوں کی طرح عاجزی عطا فرما۔ ہمیں ابلیس کے تکبر اور اس کے دھوکوں سے محفوظ رکھ۔ ہمیں قرآن کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان، تقوی اور اخلاص سے بھر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔